مولویوں نے, اس ملک کے مولویوں نے پچھلے 75 سال میں مسلمانوں کو یہ سمجھایا ہے ہماری سرکار نہیں سن رہی. یار بالکل مطلب ہی بدل دیا سارے اسلام کا, بندر بانٹی کر دی پوری کی پوری. پھر روتے پھر رہے ہیں کہ ہماری کوئی سن نہیں رہا. ارے ہم نے اللہ کی سننی چھوڑ دی. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا پیغام ہے, قرآن کیا کہتا ہے, نماز کے کیا معنی, دین کیا ہے, مذہب کس کو کہتے ہیں. یہ ساری باتیں پرانی ہو گئیں. اب تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو تو جنت میں جائے گا, نیچا ہو تو جہنم میں چلا جائے گا. مونچھیں لمبی ہو تو حرام ہے, چھوٹی ہو تو حلال ہے. نیت یہاں باندھ لی تو مکروہ ہے, ناپ پہ باندھ لی تو جائز ہے. سوائے فتووں کے ان ہندوستانی مسلمانوں کے پاس کوئی دوسری شے بچی نہیں. اور فتوے بھی کس کے لیے چاہیے؟ فتویٰ اپنے لیے نہیں چاہیے ان کو. عبد الرحمن کو اپنے لیے فتویٰ نہیں چاہیے کہ میں نے رسول اللہ کی بات پہ عمل کرنا. نہیں 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 نہیں, اس کو فتویٰ اپنے سکے بھائی کی مخالفت میں چاہیے, اس کو اپنے پڑوسی کی مخالفت میں فتویٰ چاہیے, اس کو اپنے امام کو مصلی سے اتارنے کے لیے فتویٰ چاہیے, اس کو کمیٹی کے صدر کو ہٹانے کے لیے فتویٰ چاہیے, اس کو اپنے شریکے کو ذلیل کرنے کے لیے فتویٰ چاہیے. یہ اس اسلام کو کوسوں دور چھوڑایا جو محمد الرسول اللہ نے عطا فرمایا تھا. اس اسلام کے ساتھ تو اللہ نے وعدہ کیا کہ جو میرے دین کے اندر آ گیا, جس نے محمد رسول اللہ کا دین اختیار کر لیا, وہ عزت دار ہو گیا. اللہ نے کہا وہ عظمت والا ہے, وہ جلال و جلال والا ہے, وہ شہنشاہ والا ہے. اور جس نے اسلام قبول کر لیا, اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو عزتیں عطا کر دی. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ٹھوکرے بھی کھاتا ہو, ایک بندہ تھاں تھاں پہ ذلیل بھی ہوتا ہو, جگہ جگہ پہ گرتا پڑتا بھی ہو, اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو. اس کا مطلب اس کا رونگ نمبر نہیں ملا, تاریں ہی غلط جوڑ رکھی ہے اس نے. یہ قرآن کو مردوں پہ پڑھوانے کی بات کرتا ہے. یہ جو بڑے اللہ والے آتے ہیں ان سے دین سیکھنے کی بجائے ان سے سر پہ ہاتھ پھروانے کی باتیں کرتا ہے. یہ نماز میں لذت کی بجائے چھاتی میں پھونک مروانے کی بات کرتا ہے. یہ صحیح دکان پہ جا کے غلط سودا خریدنے کی بات کرتا ہے. یہ بالکل ایسے جیسے کوئی پیٹرول پمپ پہ جا کے بولے کہ 1 کلو چینی دے دو, 1 کلو دال دے دو, تو وہاں کھڑا ہوا ورکر بھی کہے گا تیرا دماغ خراب ہو گیا, یہاں پیٹرول ملتا ہے. یہ خانقاہوں میں جاتا ہے, میرے لیے کاروبار کے لیے دعا کر دو, میری بیٹی کے لیے دعا کر دو, میرے داماد کے لیے دعا کر دو, میرے کھیتوں کے لیے دعا کر دو, میرے جانوروں کے لیے دعا کر دو. یہ اللہ والے اس کام کے لیے بنے ہیں کہ یہ تمہارے لیے دعائیں کریں اور تم نماز بھی نہ پڑھو. یہ اس کام کے لیے بنے ہیں کہ تعویذ لکھ کے دے دے, تم گلے میں لٹکاتے ہوئے پھرتے ہو. تم صحیح دکان پہ جا کے جب تک غلط سامان مانگتے رہو گے کبھی گھر کے اندر صحیح چیز پہنچے گی. ہمیں وہ باتیں نہیں کرنی آتی جو آپ کو لذت دے سکیں. وہ لفظ ہمیں نہیں آتے جو آپ کی جیب میں سے 500 روپے نکلوا دیں. ہمیں پتا ہے قوم کو مرض لگ گیا بزدلی کا, قوم کو مرض لگ گیا نفاق کا, قوم کو مرض لگ گیا خود غرضی کا, قوم کو مرض لگ گیا ایک دوسرے کی دشمنی کا. تو میں تمہیں کہتا رہوں کہ اتنا تسبیح پڑھو, اتنی نیکیاں مل جائیں گی. کون کہتا ہے کہ ان کو نیکیاں مل جائیں گی؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ ان کو نیکیاں مل سکتی ہیں؟ قرآن پاک میں صاف کہا کہ منافقوں کے لیے کوئی جگہ نہیں اسلام میں, دوگلوں کے لیے کوئی جگہ نہیں اسلام میں. جو باہر سود خور ہے مسجد میں نمازی ہے, باہر اپنے بھائی کا دشمن ہے مسجد میں نمازی ہے, باہر بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے مسجد میں نمازی. اس کو یہی پتہ نہیں کہ نماز کیوں فرض کی گئی. جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ نماز کیوں فرض کی گئی, جسے یہ پتہ نہ ہو کہ مسجد کیوں بنائی گئی, وہ مسجد کا پردھان بنا پھرتا ہے. تو ان کی اگر چھترول نہیں ہوگی تو پھر اور کس کی ہوگی بھائی. میں باغپت گیا, کل بھی میں نے پٹیالہ میں ایک قصہ سنایا, آپ بھی سن لو. رات کو بہت سارے لوگ فرصت میں ہوتے ہیں. کسی کی شادی میں گیا تھا, وہاں سے نکلا, آج سے 2-3 سال پہلے کی بات بتاتا ہوں.
وہاں سے جب نکلا مجھے جانا تھا سہارنپور بیہٹ روڈ پہ بھی ایک اور شادی تھی، وہاں بھی جانا ضروری تھا. تو ظہر کی نماز جس مسجد میں پڑھی ہے تو یہ شرم کی بات، لیکن میں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ جب تک اس مریض کو یہ نہیں نہ بتاؤں گا کہ مرض کیا لگا ہوا ہے تجھے، ان کا علاج نہیں ہونا. جب تک اولاد کے گناہ پہ پردے ڈالتے رہو گے ان کو اس نے سدھرنا نہیں ہے. تو راستے میں ایک جگہ نماز کے لیے رکا، میری اہلیہ بچے سب ساتھ میں تھے. تو ان اہلکاروں کو جو ساتھ میں ان کو دیکھ کے نا بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، تو ان کو پتہ لگا کہ پنجاب کے شاہی امام صاحب کا بیٹا آیا ہوا ہے یہاں. اس وقت میں امام نہیں بنا ہوا تھا، والد صاحب زندہ تھے رحمۃ اللہ علیہ، میں اس ذمہ داری پہ نہیں تھا. تو کئی 20-25 لوگ اکٹھے ہو گئے. میں مسجد کا نام بھی نہیں بتاتا تمہیں، ہائی وے پہ ہے، شاملی روڈ پہ. اور مجھے کہنے لگا جی حضرت جی کچھ بتا جاؤ، جو ہمارے یہاں کا رواج ہے کہ جی حضرت جی آئے بھائی یہ لیٹ ہی ہو جائے رات کو بس ہمارے گھر آ جاؤ. اجی کہتے حضرت کچھ بتا جاؤ. میں کہا بتا دیتے ہیں، ہمارا کام یہی بتانا ہی ہے، اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے. تو اندر بیٹھ کے انہوں نے سوچا 2-4 تسبیحاں بتائے گا، کوئی ایسا نسخہ بتا دے گا بس جا کے پھونک مارنی ہے، گھر میں دولت آنے لگے گی. تو میں نے ان سے پوچھا، میں کہ استنجا خانے میں ابھی میں گیا تھا، بے انتہا گندا ہے، اس میں ہزاروں بیڑیوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ سرکار نے کہا ہے اتر پردیش کی کہ مسجد میں گند ڈال کے رکھو؟ یہ جو قرآن پاک پہ اتنی مٹی چڑی ہوئی ہے، یہ جو مسجد کی چٹائی بھی تم سیدھی نہیں کر سکتے، حالت بری ہے. یہ کسی حکومت نے نہیں تمہیں کہا کہ تم مسجدوں کی احترام کو اپنے ہاتھوں سے پامال کرتے پھرو. میں کہ تمہارے چترول نہیں پھرنا پھر، اور پھرنا کس کے؟ اتنی بے حرمتی مساجد کی، قرآن کی، بالکل نکال کے زندگی سے باہر پھینک دیا. مسجد کا کام بس استنجا کرنے جائیں گے، نہانے کے لیے جائیں گے، نماز پڑھ لی، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. جی محمد الرسول اللہ کی مسجد، محمد الرسول اللہ کی مسجد میں اب چلے جاؤ، پوچھو مدینہ یونیورسٹی کے بچے پیپر کہاں دیتے ہیں، پوچھو کسی مولوی سے جا کے. مدینہ منورہ یونیورسٹی کے بچے پیپر کہاں دیتے ہیں؟ ان کے میڈیکل ٹیسٹ کہاں ہوتے ہیں؟ مدینہ منورہ میں کسی کو کوئی پریشانی آ جائے وہ کہاں جاتا ہے؟ محمد الرسول اللہ کی مسجد میں پنچایتیں ہوتی ہیں بیٹھ کے کہ آؤ ہم بتاتے ہیں کیسا فیصلہ ہوگا تاکہ دین کے مطابق ہو. محمد الرسول اللہ کی مسجد میں یتیموں کی کفالت ہوتی ہے کہ ہم بتائیں گے کس غریب کو کیا دینا چاہیے، اس کی ضرورت کیا ہے. محمد الرسول اللہ کی مسجد میں مسافروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. محمد الرسول اللہ کی مسجد میں مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے ساتھ جاتے ہیں. تم نے کیا سمجھا کہ مسجد 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے؟ بڑے بڑے اللہ والوں سے پوچھتا ہوں میں بار بار، کس بات کا رونا ہے کہ جی ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا، اقتدار میں حصہ داری نہیں ہے. میں ان سے بار بار یہ پوچھتا ہوں. آج بھی بہت سارے علماء آئے تھے دوپہر لدھیانہ ملنے، تو میں نے ان سے بھی پوچھا نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا کوئی بندہ بتا سکتا ہے 2 لفظوں میں نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں ہے، اور ہم مولویوں نے، اس ملک کے مولویوں نے پچھلے 75 سال میں مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ یہ قرآن چودھری صاحب کے مرنے پہ پڑھنے کے لیے، یہ تمہاری دکان جب کھولنی ہے تو وہاں ختم دینے کے لیے ہے، یہ تمہاری بیٹی کی جب شادی ہوگی تب اس کا ختم دینا ہے. اور یہ بھی کہا ساتھ میں ہم نے کہ بالکل تم اس کو ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، گمراہ ہو جاؤ گے نعوذ باللہ. تم اس قابل نہیں ہوگے اس کو پڑھو، نہ تم اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہو نہ تفسیر پڑھ سکتے ہو. ہم خود تمہیں بتا دیں گے، تم بس تلاوت کرو اور بڑھیا ریشمی غلاف لے آؤ کوئی بڑھیا خرید کے، اس کو اس میں پیک کر کے رکھو. میں پوچھتا ہوں کہ اچھا کلام کون کرتا ہے دنیا میں؟ سب سے اچھا کون کلام کر سکتا ہے؟ امام بخاری سے پوچھو سب سے اچھا کلام کس کا ہے، وہ کہتے ہیں کلام اللہ ہے، مطلب اللہ کا کلام ہے. اچھا جی اللہ کا کلام سب سے اچھا ہے، اللہ کیسے بولتے ہیں؟ قرآن میں بولتے ہیں، پڑھو. اوہو اچھا یہ وہ والا قرآن ہے جو ہم نے بند کر کے رکھا ہے. مجھے بتا دو اچھے اچھے مولوی کو بتاؤ کتنوں نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی، کتنی مسجدیں ایسی جہاں قرآن پاک کی تفسیر ہوتی. تو اس کو بند کرو تاکہ اگر یہ کھل گئی
پھر تو سارا سسٹم بند ہے، بس ختم ہے معاملہ ہمارا بھی۔ پھر یہ ٹھیک ہے، گلے میں پھونک ڈلواؤ، سر پہ ہم سے ہاتھ پھرواؤ، الحمدللہ تم بھی اپنے گھر ہو، جاپا بھی اپنے گھر ہو۔ وہ بھی کی کرن، تسی 2500 روپے مہینہ مولوی نو دینا ہے، اگلا کہندا ٹھیک ہے ہفتے کے بعد ایک چودھری مر جائے، کچھ نہ کچھ 10-15 ہزار ہے۔ ان کو گھی اصلی چاہیے، دودھ اصلی چاہیے، کپڑا برانڈڈ چاہیے، مولوی اچھا نہیں چاہیے، ناظرہ ہی پکڑ لاؤ بس نماز پڑھا دے، اینکر 20,000 تنخواہ دے دیں گے، نہیں جان نہ نکل جائے گی ان کی۔ تو جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ پھر روتے پھٹ رہے جی ہماری سرکار نہیں سن رہی۔ سرکار تو تب سنے گی نا جب تم مدینے والی سرکار کی سنو گے۔ ایسی ایسی باتیں ہوتی، میں جاتا ہوں اکثر جلسوں میں، میں سنتا ہوں ایسی ایسی باتیں کرتے جن کا زمین اور آسمان کے بیچ میں بات ہے، کچھ لینا دینا نہیں مسلمانوں سے۔ ہزاروں جلسے ہو رہے ہیں شعبان میں، کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، نہ تم یہ بتاتے ہو کہ مسلمانوں کے مسائل کیا ہے، نہ یہ بتاتے ہو مسلمانوں کو بیماری کیا ہے، نہ یہ بتاتے ہو کہ اس بیماری کا حل کیا ہے۔ میں نے کئیوں کو پوچھا نماز کیوں پڑھتے؟ اچھے عالم تھے، ایک میرے سے کہنے لگے عثمان صاحب آپ کو نہیں پتا قرآن میں نماز فرض کا اعلان کیا گیا، باقاعدہ آیت نازل ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات نماز عطا ہوئی ہے۔ میں کہا یہی تو میں پوچھ رہا بھائی اتنی دیر سے، ہاں نماز فرض ہے، اللہ نے فرض کی، فرض تو ہے لیکن کیوں کی؟ تحفے میں ملی، تحفے میں تو ملی، کیوں ملی؟ ابھی یہ پنڈال لگایا تو یہ ٹینٹ والے کے پاس گئے ہوں گے، پنڈال لگانا ہے، انہیں پوچھا ہونا کادے لی، کیوں؟ اب اگلا پوچھے گا نا بھی کیوں، اگلا سمجھے پتہ نہیں کسی کی تعزیت کا جلسہ کرنا، شادی کرنی ہے کہ میڈیکل کیمپ لگانا ہے، اس کو بتاؤ گے نا؟ ارے پوچھے گا نہیں پوچھے گا سامان دینے والا؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہیں نماز پڑھتے ہیں، ساری دنیا بھی سن رہی، کمنٹ میں ہی بتا دو نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں کا جواب ہے نہیں۔ اب کیوں کس نے جواب دینا تھا؟ کیوں کا کلام تو اللہ نے کیا ہے ہر جگہ، فرمایا ہم نے نماز تم پر اس لیے فرض کی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اے سمجھی جان دے پتہ نہیں نماز اس لیے پڑھ دے پے ہیں کہ بس جنہ پیسہ اللہ کو منگی آئی جائے جی، منڈے منگی منڈے آئی جان، کوٹھی منگے کوٹھی آئی جائے، پتہ ہی نہیں نماز پڑھ دے کی۔ اللہ نے فرمایا نماز اس لیے فرض کی ہے تاکہ تم متقی۔ اب متقی کس کو کہتے ہو جی؟ متقی کہتے ہیں نیک آدمی کو۔ نیک کیسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا نیک جس کے واٹس ایپ پہ فیس بک پہ 10,000 متر ہوں اور ماں باپ کے ساتھ اس کی سلام دعا نہ ہو۔ آپ نیک کس کو کہتے ہو جی؟ آپ کے نزدیک کیا کریٹیریا نیک ہونے کا؟ جس کی زیادہ کوٹھی اچھی ہے وہ نیک ہے، جو جھونپڑی میں اپنے ماں باپ کے پیر دھوتا ہے روزانہ وہ نیک ہے۔ کس کو نیک کہتے ہو؟ بار بار بتاتے ہو کہ وضو میں اتنے فرائض ہیں، نماز میں اتنے فرائض ہیں، ان کو یہ کون بتائے گا کہ ماں باپ کو گالی دے کے آنے والے کی نماز نہیں ہوتی؟ یار بالکل مطلب ہی بدل دیا سارے اسلام کا، بندر بانٹی کر دی پوری کی پوری۔ پھر روتے پھر رہے ہیں کہ ہماری کوئی سن نہیں رہا۔ ارے ہم نے اللہ کی سننی چھوڑ دی۔ نماز اس لیے فرض کی، اللہ چاہتے ہیں بندہ میرا متقی بن جائے، نیک بن جائے۔ پوچھا رسول اللہ سے یا رسول اللہ آپ کیا کہتے ہیں نماز کے متعلق؟ امام بخاری جواب دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نماز نمازی کے درمیان اور گنہگار کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ جو نمازی ہوگا وہ دیانتدار ہوگا، جو نمازی نہیں ہوگا وہ دیانتدار نہیں ہوگا۔ تو پتہ نہیں ہے کہاں لکھا ہے؟ یہی پتا بھائی 33 مرتبہ 34 مرتبہ 35 مرتبہ، وہ تو اپنی جگہ جائز ہے، بات بالکل درست ہے، لیکن جو سجدہ بھائیوں کی دشمنی دل میں لے کر، جو سجدہ اپنی بیوی کی دشمنی دل میں لے کر، جو سجدہ اپنے پڑوسی کی دشمنی دل میں لے کر، جو سجدہ سود کا پروگرام دل میں لے کر، جو سجدہ کسی سے ٹھگی مارنے کا ارادہ دل میں لے کر اللہ کے حضور جو سجدہ کیا جا رہا ہے، ان کو بتاؤ کہ یہ سجدہ نہیں ہوتا۔ کوسوں پیچھے چھوڑا ہے اس اسلام کو یار۔
یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ مسلمان بھی ہو اور عزت دار نہ ہو؟ یہ تو دو متضاد باتیں یار، الگ الگ باتیں. ایمان والا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت نہ دے. پتہ لگا یہ شکل سے ایمان والے ہیں، اندر سے ابھی کھوکھلے ہیں، ان کے پاس وہ ایمان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں بندہ متقی بن جائے. نماز کے لیے ایماندار ہونا شرط ہے. یہ فروعی مسائل ہیں، پاکی رکھنا، وضو کرنا، قبلے کی طرف کھڑے، یہ فروعی مسائل ہیں، مطلب سیکنڈ درجے کی باتیں. پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مطلب میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میرا یقین اللہ پر کامل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول. اب پہلے والا جو ہے ہل گیا ہو، پہلی 5 سیڑھیاں 4 سیڑھیاں اس کی ٹوٹ جائیں، کہ جی ہم اوپر کیسے پہنچ جائے میرے